ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مکہ میں ایک خوبرو نصرانی وارد ہوا، لوگوں میں اس کے رنگ و روپ اور حسن صورت کا چرچا پھیلا تو عتبہ نے ایک دن اپنے بھانجے شماس کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا اور لوگوں سے کہا، ذرا غور سے دیکھو، میرا بھانجا حسن و جمال میں اس اجنبی سے بڑھ کر نہیں ہے کیا؟ اور دونوں کو لوگوں نے جب یکجا کیا تو اہل مکہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ شماس کے حسن و جمال کے سامنے اجنبی کے حسن و جمال کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اور بعض روایتوں میں ہوں خدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد، میرے ساتھ رہیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ عثمان بن شرید قریش کے کھاتے پیتے لوگوں میں سے تھے۔ رئیس مکہ ربیہ بن عبد الشمس کا داماد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرزند عطا کیا تو اس کا نام اس نے اپنے ہی نام پر عثمان رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے حسن سے نوازا تھا کہ لوگ اس کو شماس یعنی کہ چمکتا ہوا سورج کہہ کر پکارنے لگے، یہاں تک کہ کسی کو بھی اس کا اصلی نام یاد ہی نہ رہا۔ شماس ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ ماں صفیہ بنت ربیہ پر قیامت ٹوٹ گئی، لیکن شماس کے ماموں عتبہ بن ربیہ نے بیوہ بہن اور یتیم بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دونوں کو انتہائی محبت کے ساتھ پالا۔ شماس کے سیاہ چمکیلے بال، موتیوں جیسے دانت، گورا چٹا رنگ، ستواں ناک، غلافی آنکھیں، کتابی چہرہ ایسے خد و خال نہیں تھے کہ دیکھنے والا اس سے مسحور نہ ہوتا۔ ماں اور ماموں دونوں ہی شماس پر جان فدا کرتے تھے اور بڑے ناز و نم سے پالا تھا۔ اسی لیے جب ایک مرتبہ ایک نصرانی وہاں پر مکہ میں آیا اور اس کا حسن لوگوں کو اتنا بھایا تو لوگوں نے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ تبھی عتبہ اپنا بھانجا لے آئے اور کہا کہ کیا اس کے سامنے کسی کا حسن ٹکتا ہے؟ بعض روایتوں میں عثمان بن عثمان اس دن سے شماس کے لقب سے جانے گئے اور پھر لوگوں کو ان کا اصل نام بھول گیا اور لوگ انہیں شماس ہی کہتے رہے۔ شماس ابھی 19-20 برس کے پیٹے میں تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا۔ شماس کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ ان کے کان جو ہی دعوت توحید سے آشنا ہوئے تو انہوں نے بغیر کسی دیر کیے فوری طور پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ ماں بھی بہت نیک بخت تھیں، انہوں نے بھی فوراً اپنے بیٹے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، لیکن عتبہ بن ربیہ نے بہن اور بھانجے کو بہتر سمجھایا کہ بھائی مذہب کو نہیں چھوڑتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی۔ یہ وہ دور تھا جب دعوت حق کو قبول کرنا اور اس پہ چلنا مشرکین کو اپنے خلاف کر لینا تھا۔ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت شماس بھی اپنی والدہ کو ساتھ لے کر اسلام کی اس پہلی ہجرت میں شامل تھے اور وہ کئی سال تک وہاں غریب وطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ مہاجرین حبشہ میں سے ایک جماعت تو حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کے ساتھ غزوہ خیبر تک حبشہ میں رہی اور یہ تقریباً 40 سال بنتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مسلمان وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے واپس مکہ آتے رہے اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت بھی کر گئے۔ انہی مسلمانوں میں حضرت شماس اپنی والدہ کے ساتھ بھی واپس مکہ آ گئے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ انہوں نے بھی ہجرت مدینہ کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت شماس اپنی والدہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح ان کو 2 ہجرتیں کرنے والے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت شماس رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں حضرت مبشر بن انصاری نے اپنا مہمان بنایا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخات قائم فرمائی تو حضرت شماس کو حضرت حنیظلہ بن ابی عامر انصاری کا اسلامی بھائی بنا دیا۔ یہ رمضان المبارک 2 ہجری غزوہ بدر کا واقعہ ہے جب حضرت شماس ان 300 سرفروشوں میں شامل تھے جو کفر کے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ میدان جنگ میں ان کے 2 حقیقی ماموں عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ دونوں مخالف صفوں میں موجود تھے، لیکن حضرت شماس کے لیے
سب سے زیادہ اہم رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا، اس لیے وہ بہت جاں بازی کے ساتھ لڑے اور اپنا حق ادا کیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں بھی وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مردانہ وار شجاعت دی۔ لڑائی کے دوسرے مرحلے میں اتفاقی غلطی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف چند جانثار رہ گئے اور ان چند جانثاروں میں بھی حضرت شماس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو آپ کے جانثار ان کو اپنی شمشیروں سے پیچھے کرتے رہے کہ حضرت شماس کے جسم پر عجیب قسم کی پھرتی اور چستی آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہے تھے اور ان کی تلوار اس وقت کافروں پر ٹوٹ رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل دنیا مافیا سے بے خبر تھے اور دھن یہ تھی کہ کسی طرح بھی کوئی کفار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ پھٹکنے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف میں نظر اٹھاتے انہیں شماس ہی کفار سے ڈرتا ہوا نظر آتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے اور آپ کی ڈھال بنتے بنتے ان کے جسم پر بے شمار نشان آ چکے تھے، وہ تیروں سے لیس ہو چکے تھے اور زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ لڑائی ختم ہوئی اور شہیدوں اور زخمیوں کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت شماس رضی اللہ عنہ اس حالت میں ملے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی زخموں سے خالی نہ تھا، لیکن ابھی سانس چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں اٹھا کے مدینہ لے جاؤ، ان کا علاج کرو۔ چنانچہ وہ انہیں مدینہ لے آئے جہاں حضرت ام سلمہ نے ان کی تیمارداری کی، لیکن حضرت شماس رضی اللہ عنہ کا جسم اب اس تیمارداری سے آگے بڑھ چکا تھا۔ صرف 1 رات اور 1 دن وہ زندہ رہے، اس درمیان نہ کچھ کھایا نہ پیا، اس کے بعد اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 34 برس تھی۔ اولاد میں انہوں کا ایک صاحبزادہ عبداللہ اور ایک صاحبزادی ام حبیب تھیں، لیکن وہ دونوں اپنے بچپن میں وفات پا گئے، جس وجہ سے ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ حضرت شماس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان احد میں لائی گئی، انہیں انہی قبروں میں دفن کر دیا گیا اور جہاں پر باقی تمام شہداء کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کا ذکر کرتے وقت فرماتے تھے کہ شماس کے لیے سپر کے سوا کوئی تشبیہ نہیں، اور ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ ذرہ کے سوا ان کی کوئی تشبیہ نہیں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اپنی نچھاور کر دی۔ حضرت شماس جیسے سرفروش ہی تھے جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا۔ ملت اسلامیہ ان جواں مردوں پر اب تک فخر کرتی رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔